بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو ایک اہم خبر چل رہی تھی اور اس کے حوالے سے کافی سارے دوست احباب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آیا تنخواہوں میں جو اضافہ اور بجٹ کے بعد جو پینشن میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں، تو ان خبروں میں کیا صداقت ہے اور وہ خبریں کیا ہیں۔ یقیناً ایسی خبریں جو ہوتی ہیں وہ تشویش میں مبتلا تو کرتی ہیں، تو بہرحال میں اس کی پوری تصدیق اور پوری وضاحت اور پورے تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ تبصرہ، تجزیہ یا یہ خبر اسے بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ ویڈیو فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ تو یہ خبر یہ ہے کہ جی جو پاکستان کی سینٹ ہے، یعنی ایوان بالا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے ہفتے کو یہ خبر باہر آئی ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویلاگز بھی کیے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کے بارے میں پورا معلوم کر لوں کہ آیا یہ قابل عمل چیز ہے نہیں ہے، یا ایسے ہی ہیجان پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح خبر آپ تک پہنچانا میں سمجھتا ہوں میری یہ ذمہ داری ہے۔ تو پہلے تو جائزہ لیتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی نے کہا کیا ہے۔ یہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو رپورٹ کیا ہے ملک کی جو نامور ایجنسی ہے این این آئی جو ہے، یہ ایک بڑی کریڈیبل ایجنسی ہے، تو اس نے اسلام آباد سے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس کے مطابق اس نے کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو خزانہ کے امور کے لیے ہے، اس نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 50% اور پینشنرز کی پینشن میں 20% اضافہ، کم از کم اجرت جو ہے پہلے جیسے کہ 37,000 کہہ رہے ہیں تو اس کو 50,000 روپے، اور EOBI کی پینشن جو ہے 23,000 روپے مقرر کرنے کی سفارشات پیش کر دی ہیں، جبکہ تنخواہ دار طبقے کے لیے سالانہ 12 لاکھ روپے جو انکم ٹیکس ہے، یعنی 12 لاکھ رقم پر جو انکم ٹیکس ہے اس کے استثناء کی بات کی گئی ہے کہ اسے مستثنیٰ قرار دے دینا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ پھر دیگر باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، یعنی سولر پینلز پہ جو درآمد پہ اس پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہ سلیم مانڈری والا جو ہے یہ اس کے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہے، اور یہ انہوں نے جو آئندہ سفارشات جو پیش کی گئی ہیں بجٹ کے لیے، تو اس میں یہ بات انہوں نے رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سفارشات کو اس جو قائمہ کمیٹی نے بات کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق کیا جائے۔ اب قانونی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی جو ہے اس کا اس معاملے سے آیا تعلق بنتا ہے، آیا ان کی بات کتنی پاورفل ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اور قائمہ کمیٹی نے یہ جو کیا ہے یہ بالکل تصدیق شدہ بات ہے کہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ایسا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائمہ کمیٹی جو ہے اس چیز کی مجاز ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ساری کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہر امور کے لیے بنائی جاتی ہیں، خارجہ امور کے لیے بھی ہوتی ہیں، داخلہ امور کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور خزانہ امور کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تمام قسم کی جو معاملات ہیں اس کی قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں، اور جس طرح وزارتیں ہوتی ہیں، یہ ممبران جو ہوتے ہیں اس ایوان کے، ان پر مشتمل یہ قائمہ کمیٹی بنائی جاتی ہیں، اور یہ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ مسائل کا جائزہ لیتی رہتی ہیں، کیونکہ جو سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ایک قانون ساز ادارے ہیں، اور قانون ساز اداروں کو جو ہے وہ بریفنگ یا ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ خصوصی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، تاکہ قانون سازی کے عمل میں یا جو بجٹ سازی کا عمل ہے اس کے عمل کو درست طور پر اور بہترین طور پر تیار کیا جا سکے، اور ملک کی پالیسی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنائی جا سکے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ایک چل رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. انہوں نے جو پچھلے ادوار میں جو کچھ کیا ہے عوام کے ساتھ، عوام سخت پریشان ہے. خاص طور پہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور ملازمین کا جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے. اب اس پہ جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ بجٹ کے بعد جو ہے پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے، مطالبے بھی کر رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ اگر یہ بجٹ کو پاس نہ ہونے دیں تو بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. ان کی بات ماننا ضروری ہے. اگر یہ مخلص ہے، یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں، اگر یہ مخلص ہے تو پھر تو کوئی طاقت بھی جو ہے وہ یہ بجٹ پاس نہیں کروا سکتی، کیونکہ یہ چند ووٹوں سے یہ حکومت قائم ہے، اور تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. لیکن اس حکومت کو جو چلانے والے ہیں وہ ظاہر ہے اس کو سہارا دیے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے یا دیگر جو لوگ ہیں جو بھی سیاست کر رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں اگر کر رہے ہیں تو خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ اس کو کروا بھی سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، اور یہ بجٹ بھی آئی ایم ایف نے بنایا ہے. تو آئی ایم ایف کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو جو ہے بہرحال ہر صورت جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے، ان کو برباد کرنا ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. تو میرے خیال کے مطابق اس میں کچھ رد و بدل ممکن ہے، لیکن ایز اٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 20% اضافہ ہو جائے پینشن میں اور 50% تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے. کیونکہ اس کی ایک دلیل میں یہ بھی دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو سندھ میں تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ دوسروں سے ریلیف کچھ تھوڑا سا